الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل صد احترام بزرگان، برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آج کے اس روز کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، اور ہم سب کے اجتماعی تعزیتیں اور تسلیتیں پیش خدمت ہیں زمانے کے امام مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد. خدمت اقدس میں آپ کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی مجلس کی مناسبت سے اور پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک عنایت شامل حال ہوئی کہ ان 5 روزہ مجالس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سلسلہ مجالس کو متبرک اور تیمناً آغاز ابتدا میں ہی آقا صاحب العصر کی خدمت میں سلام اور ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرتے ہوئے سب انشاءاللہ مل کر دعائے فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلی علی محمد وآل محمد. اپنی اپنی دعاؤں کے مستجاب ہو جانے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، مرحومین کی ارواح کی شادی اور ان کے شاد ہو جانے کے لیے، اور مظلومین جہان کی فتح و نصرت کے لیے خاص طور پہ اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں، خاص دعا ان ایام میں چونکہ توسل ہے جناب سیدہ طاہرہ سے، یقیناً استجابت دعا کے حوالے سے یہ توسل بہت ہی اہم ہے. تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم مظلومین جہان جتنے بھی اس دنیا میں ہیں ان سب کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، زمانے کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد. مومنین و مومنات، جن معروف آیات کی تلاوت کا شرف میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ حاصل کیا، آپ کے اذہان عالیہ یقیناً آشنا ہیں. ایک آیہ مودت، معروف ترین آیت، ہمارا بچہ اس آیت سے واقف ہے، اور پھر سورہ کوثر کی تلاوت کی، اور ان پانچوں مجالس کو ہم انہی آیات کے اطراف میں، انہی آیات کو محور قرار دیتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر رات میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا موضوع جو ہماری عملی زندگیوں میں، آج کے معاشرے کے حوالے سے جس کی ضرورت ہے، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، اور ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں کس طرح سے اس روش و کردار فاطمی کو انسان اپنائے کہ جس کی بنیاد پہ نہ فقط یہ کہ ہماری ذات، ہماری ہستی میں تغیر و تبدل پیدا ہو، اس میں ارتقاء کی منزلیں طے ہوں، اس میں تزکیہ نفس کا حصول ہو، بلکہ اگلے مرحلے پر ہمارے خاندانوں میں، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے سماج یا معاشرے میں بھی اس کردار فاطمی کی جھلک نظر آئے. تو بہرحال یعنی ایک حقیر سا طالب علم ہوں، جو افراد آشنا ہیں، گاہے گاہے موقع ملا یہاں پر بھی حاضر ہو کر خدمت انجام دینے کا، چونکہ اکیڈیمیا سے اور تعلیم و تعلم سے میرا تعلق رہتا ہے، تو کوشش یہ ہوگا کہ علمی طور پر مجالس اس طرح سے ہو کہ ہر روز ایک موضوع ہو، ایک اس کا افتتاحیہ یا ابتدائیہ ہو، ایک گفتگو، اور آخر میں جس کو ایک اختتامی پیغام، ٹیک ہوم میسج کے ساتھ ہم سب لوگ پلٹیں یہاں پر، تاکہ ہر آنے والی رات میں اپنی نہ فقط یہ کہ معرفت میں اضافہ کریں، بلکہ کچھ ایسے اسباق، کچھ ایسے دروس اپنی زندگیوں میں لے کر جائیں کہ جن کو ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اجرا کر سکیں اور نافذ کر سکیں. تو اسی ضمن میں فضائل و مصائب اہل بیت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، اور جیسے کہ خاص طور پہ آج کا روز ظاہراً یہاں پر بھی 13 جمادی الاولیٰ کا ہی دن ہے، اور مخصوص دن ہے شہادت جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہ. اللہم صلی کے حوالے سے، اور شاید چونکہ جوان اور بچے بھی یہاں پر تشریف فرمائے، یہ سوال اب خاص طور سے آج کل بہت زیادہ پوچھا جانے لگا ہے کہ کیوں اتنی شدت کے ساتھ، کیوں اتنے اہتمام کے ساتھ ایام فاطمیہ کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ماضی میں ایسے نہیں تھا. بہت زیادہ یہ سوال اب پوچھا جانے لگا ہے. لوگ بعض اوقات تجسس میں، بعض اوقات اشتیاق میں، اور وہ بعض جن کے دلوں میں بہرحال کچھ زنگ بھی ہے، وہ اعتراض میں بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ دادا تو نہیں مناتے تھے، یا اس سے پہلے ہمارے اجداد تو نہیں مناتے تھے. تو اس ایک ایسے شبہے کو انسان اپنے ذہنوں میں سے رفع و دفع کرتے ہوئے، اور کبھی اگر ایسا سوال انسان کسی محفل میں بیٹھا ہو اور پیش آئے تو ہمارے ذہنوں میں اس کا ایک مؤثر جواب بھی ہو، اور ہمارے بچوں کے اذہان میں بھی یہ چیزیں محفوظ ہوں. تو جہاں تک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایام کی مناسبت کے حوالے سے، تو اگر اسلام کی تاریخ کو، یعنی تاریخ اسلام کو دیکھا جائے،
تو تاریخ اسلام میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں، جو سب سے اہم واقعہ اس وقت اپنی یاد کی مناسبت سے، اپنی شدت کی مناسبت سے اور شدت غم کی مناسبت سے، وہ بھی اس لیے کہ چونکہ تعلق اس ہستی کا سرکار ختمی مرتبت سے ہے، تو واقعہ کربلا کو یاد کیا جاتا ہے۔ عاشورہ 10 روزہ سوگواری کے ایام منائے جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ 40 تک بعض سینٹرز میں، بعض جگہوں میں مجالس ہوتی ہیں، اور بعض کمیونٹیز میں 2 مہینے اور 8 دن یعنی 8 ربیع الاول تک اس غم کو بڑھایا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ 28 صفر تک۔ تو خیر، یعنی یہ ایک رائج اور مرسوم سنتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن اگر ان کی بھی بنیاد کو دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہستی سید الشہداء کی مناسبت سے ہی ایک غم ہے، ایک شہادت ہوئی ہے تو اس میں امتیاز حاصل ہے سرکار سید الشہداء کو اپنی ذاتی حیثیت میں۔ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ذوات مقدسہ ائمہ طاہرین 12 کی 12، یعنی وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے، ہم جیسے محدود علم کے حامل لوگوں کے لیے کسی طرح سے بھی یہ زیب نہیں دیتا، کوئی اہلیت نہیں رکھتا ہم میں سے کہ ہم بیان کر سکے کہ کس ہستی کا درجہ کس ہستی سے کمتر ہے یا بڑھتر ہے۔ یعنی ہمیں اس باب میں جو سب سے روشن دلیل اور سب سے مستحکم شاہد ہمارے یہاں جو موجود ہے، جس کے بعد کسی بھی قسم کے ابہام کی گنجائش نہیں رہ جاتی، وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ تو اگر ایک نگاہ اجمالی کے عنوان سے دیکھا جائے تو ہماری نہ ایسی اوقات ہے، نہ ایسی کوئی حیثیت ہے، نہ ایسی کوئی لیاقت و قابلیت ہے کہ ہم کسی ہستی کے درجے کو بڑھا سکیں، گھٹا سکیں، یا حتیٰ ہم کوئی رائے پیش کر سکیں، کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں رائے پیش کرنے کے لیے عاقل اور دانشمند انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا علم رکھتا ہے، پھر رائے پیش کرتا ہے، ورنہ اس کے لیے بعض اوقات توہین اور سبکی کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی جو بلد نہیں ہے، جو جانتا نہیں، آشنا نہیں ہے کسی چیز سے، احاطہ نہیں رکھتا، تو وہ کیسے اس چیز کی قدر و قیمت اور وقت کو یا اس کے بیان کو وہ بیان کر کے اس کو ایسی اور ہستی سے جو اسی طرح کی یا اس سے بڑھتے یا اس سے کمتر ہو، اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، موازنہ کر سکتا ہے، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار سید الشہداء کی بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں جو کم علمی کی وجہ سے یا ایک محدود علم رکھنے کی وجہ سے جو عقیدت بڑی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا رتبہ جو عالم اسلام میں کسی اور کو نہیں ہے، وہ سرکار سید الشہداء کو، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن صرف اس عنوان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اسلام میں عاشورہ کا واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ایسا واقعہ، کوئی اور ایسی شہادت جو اسی باب میں، اسی راستے میں، راستہ کون سا ہے؟ یعنی اگر آپ اس راستے کو دیکھنا چاہیں تو سرکار ختمی مرتبت کی وہ حدیث کہ حسین منی و انا من حسین، یہ حدیث یعنی سرکار ختمی مرتبت جس دین کو لے کر آئے ہیں، اس دین کی شناخت، پہچان اور اس دین کا نفاذ سرکار ختمی مرتبت پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کی بقا سید الشہداء پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی تفسیر ہے حسین منی و انا من حسین کی، یعنی عاشورہ میں یہ موضوع بڑی تفصیل سے یعنی اس پر بحث کی جاتی ہے کہ وَأَنَا مِنْ حسین، یعنی طبعی طور پر یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ کیسے وہ 1,24,000 انبیاء کا سردار وہ سرکار سید الشہداء سے اپنی پہچان کروائے، لیکن جو قاعدہ کلی یہاں پر بیان ہوا ہے کہ اگر اس دین کی بقا ممکن ہوئی ہے، اس دین کی امتداد ممکن ہوئی ہے، اس دین کا باقی رہ جانا ممکن ہوا ہے، تو وہ سرکار سید الشہداء کی وجہ سے ہے۔ نعرہ حیدری محمد والے
محمد بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی اب اگر اسی تناظر میں اسی کیس اسٹڈی کے طور پر آپ اگر اس کو ایک طرف رکھ کے اب دیکھیں کیا اور بھی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو امتداد معنوی و امتداد جسمانی میں اس بقائے پیغام نبوت کا باعث بنی ہیں. تو اگر اس عنوان سے آپ دیکھیں گے کہ جس میں حسین منی و انا من حسین آتا ہے تو اس سے بھی ایک درجہ بڑھ کر، یعنی پہلے میں نے ڈسکلیمر بیان کر دیا کہ میری اوقات اور حیثیت کوئی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں کہ میں کوئی ایک حقیقی بات کروں، لیکن اپنی طالب علمانہ استعداد کے مطابق جو انسان سمجھ سکتا ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ سرکار سید الشہداء اگر جسمانی طور پر بھی دیکھا جائے، معنوی طور پر بھی دیکھا جائے، تو اس وجود مطہر سے وہ ظہور پذیر اور متولد ہو رہے ہیں جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. یعنی اگر دین کی بقا ممکن ہوئی ہے سرکار سید الشہداء سے تو سرکار سید الشہداء کا وجود صادر ہو رہا ہے فاطمہ زہرا سے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدہ کائنات صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی اگر جسم و جسمانیت کے عنوان سے بھی دیکھا جائے تو آج میں واپس پلٹوں گا، ابھی تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر کے آیات کا ترجمہ بھی کروں گا اور وہاں جا کر تفصیلی طور پر یہ بات آئے گی کہ آج وہ نسل رسالت جو سادات کی صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے، یعنی اب کوئی ایسا دنیا کا گوشہ باقی نہیں ہے. نیوزی لینڈ سے شروع کر کے اگر آپ الاسکا تک چلے جائیں اور دنیا کے ہر کونے میں چلے جائیں تو آپ کو سادات کی صورت میں وہ اہل رسول نظر آئے گی کہ جس کی بقا کا پروردگار نے خود وعدہ کیا ہے، اور وہ سب ممکن ہوا تو اسی ایک ہستی کی وجہ سے جس کی شہادت منانے بیٹھے. اور اگر پیغام ختمی مرتبت کے حوالے سے دیکھا جائے، یہ تو وجود نازنین کے مطابق جسمانی طور پر گفتگو کی بات ہے نا، لیکن اگر پیغام کے عنوان سے بھی دیکھیں تو جس طرح سے جناب سیدہ نے اس پیغام اسلام، پیغام رسالت اور پیغام عصمت و ولایت کی حفاظت کی ہے اور اس کی خاطر اپنی جان دی ہے، وہ یقیناً وہ مصائب، وہ مظلومیت کربلا سے کم نہیں ہے. یعنی اپنی مظلومیت میں شہادت جناب سیدہ، شہادت حضرت محسن، یا وہ المناک مصائب جن کا بے وقت شہادت یا اس حملے کے وقت مولا کائنات کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ کسی طور سے کربلا کی مصیبتوں سے کم نہیں ہیں. یعنی میں ابھی مصائب کی منزل پر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن صرف اس بات کو آپ کے اذہان مبارکہ میں باور کرانے کے لیے کہ اس روز اور ان ایام کی اہمیت کیا ہے اور کیوں انہیں منایا جانا چاہیے، اور وہ سوال جو ذہنوں میں آتا ہے پہلے نہیں منایا جاتا تھا تو اب کیوں منایا جا رہا ہے، تو اس ساری بات کو یہاں سے ایک رابطہ دینے کے لیے، ربط دینے کے لیے کہ جس ہستی کو، زینب کبریٰ کو یا سیدہ سکینہ کو ہم ان شام میں لگے تماچوں کی وجہ سے سال بھر روتے ہیں، جس کا گریہ کرتے ہیں، اگر مصیبت جناب سیدہ کو دیکھا جائے تو وہ تماچا مولا کائنات کو رلاتا تھا. تو اگر مصائب کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو کم مصیبتیں نہیں ہیں. لیکن ان سب سے ہٹ کر اگر کسی اور طریقے سے نہ دیکھا جائے، صرف اس عنوان سے دیکھا جائے کہ ان ایام میں ان محفلوں اور ان مجلسوں کی وجہ سے ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم سفرہ عصمت و طہارت پر بیٹھنے والے بن جائیں. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. یعنی ہم اپنی آج خاص طور پہ سماج میں تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال رائج ہو گئی ہے. کسی حد تک یہاں رہنے والے پھر بھی کسی حد تک بچے ہوئے ہیں. اب چاہے آپ شادی کے اوقات ہوں یا سالگرہ ہو، اب تو کئی دنوں پر محفلیں اور دعوتیں اور قوالی نائٹ اور مہندی نائٹ اور صحرا نائٹ اور پھر شادی نائٹ اور پھر کیا کیا.
یعنی ایک ایک شادی کو 15-15 دن 10-10 دن منایا چلا جائے. وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم اتنے دن کیوں خوشیاں منا رہے ہیں. وہاں بھی تو انسان پوچھے نا کہ پہلے تو شادی، اسلام میں تو شادی صرف نکاح کی ایک تقریب کا نام ہے. یعنی اس میں بھی اگر آپ مولانا کو بھی حذف کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے وہ بھی بچا سکتے ہیں آپ. یعنی میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے صیغہ پڑھیں اور شادی ہو جاتی ہے. اور جس چیز کی تاکید ہے وہ ولیمے کی ہے، ایک اس ولیمے کی. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہم اپنی تقریبات جس طرح سے بھی منانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ محفلیں، وہ مجلسیں جو ہماری روحانی اور معنوی بقا فراہم کر رہی ہیں، یعنی حقیقت جانیے کہ اگر یہ مجلسیں، یہ محفلیں نہ ہوں تو پروردگار کا خاص کرم ہے مکتب تشیع پر خاص طور سے، یعنی اسلام پر عمومی طور سے، لیکن مکتب تشیع پر خاص طور سے، کہ یہ اہل بیت کی خوشیاں اور ان کے غم منا کر کس طرح سے اپنی حیات کو جاودانگی دے رہے ہیں. یعنی اگر آج آپ دیکھیں، میں صرف ایک غم کی عنوان سے بات کروں کہ شاید آپ میں سے یہاں کوئی جانتا بھی ہو یا کسی نے پڑھا بھی ہو یا کوئی سائیکالوجسٹ ہو، ماہر نفسیات ہو، اس وقت دنیا میں تھیراپیز آ رہی ہیں، علاج آ رہے ہیں کہ مل کر رونا چاہیے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کی ذات میں وہ ڈپریشن یا وہ انزائٹی یا وہ افسردگی کے ایسے عوامل پیش آ گئے ہیں. کیونکہ مادی ترقی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان ترقی کر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو غذا بھی ہے، اس کے پاس چلانے کو گاڑی بھی ہے، اس کے پاس کھیلنے کو سامان، ساز و سامان، ہر چیز ہے. یعنی مادی طور پہ وہ ترقی کر گیا، لیکن روحانی طور پر وہ ترقی اس کو اس ترقی پر نہیں لے جا رہی کہ جہاں پر اس کو سکون اور خوشی حاصل ہو. تو وہ افسردگی، وہ اضطراب، وہ ڈپریشن، وہ انزائٹی، وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کا معالجہ کرے. سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں جو جانے ہوئے امراض ہیں، ذہنی امراض، مینٹل النسز، مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں، جو ذہنی امراض کی، اور ہر دوسرا آدمی اس کا شکار ہے. نہیں، یہ کوئی ایسے پاگل پن نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ انسان کے نفس میں اطمینان نہ ہونا. اور آج کلینکلی یہ فزیشنز بتا رہے ہیں کہ یہ بہت سے ایسے عوامل جو ہم بدنی امراض کو دیکھ رہے ہیں، ان کا اصل سبب انسان کے روحانی امراض ہیں. انسان کی نفسیات کی جو مشکلات ہیں وہ اس کے ابدان میں، اس کے جسمانی بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں. تو ایک ان میں سے تھیراپی یہ بتائی جا رہی ہے، چونکہ رویا نہیں جاتا، اب کوئی انسان کو غم نہیں ہوتا، وہ ڈپریس ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس ڈپریشن کو نکالنے کا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ایسے میں اگر وہ انسان روئے تو مل کر محفلیں منائی جاتی ہیں کہ ویپنگ تھیراپی، وائننگ تھیراپی، تو مل کے روئیں اور رولائیں. تو شکر ادا کیا کرے کہ پروردگار نے ہمیں اس مکتب سے وابستہ کر دیا کہ جس میں رونا بدعت نہیں ہے بلکہ رونا عبادت قرار پائی ہے. وہ بدعت سمجھنے والے بھی جان لیں کہ رونا صرف عبادت نہیں بلکہ علامت حیات ہے. بچہ اس دنیا میں آ کے روئے نہیں تو ماں باپ اور ہسپتال والے پریشان ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. بہرحال تمہید کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، یہاں سے ربط اس چیز کا دینا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو سوال پوچھا جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ محفلیں، اگر یہ مجلسیں نمود و نمائش کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنا تعلق اہل بیت سے بڑھانے کے لیے ہیں، اگر یہ مجلسیں انسان سیکھنے کے لیے، یعنی طفل مکتب اہل بیت بنے، شاگرد مکتب اہل بیت بنے اور یہاں سے سیکھے، اور اگر اس سے ایک درجہ اور بڑھ جائے تو یہ ساری زحمت، یہ پوری تمہید پچھلے 20 منٹ میں اسی، جیسے میں نے کہا کہ میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں مقدمے میں واپس پلٹ کے اس تمہید اور اس مقدمے کے ساتھ ان آیات کا ربط دوں گا کہ یہ محبتیں، یہ مجلسیں، یہ محفلیں، اور خاص طور پہ جو عزا کی اور خوشیوں کی یہ بڑھ بھی جائیں تو یہ انسان کی
اس باب میں ایک ایسی ادنا سی صحیح ہے کہ جس کو قرآن مجید اجر رسالت قرار دے رہا ہے۔ یعنی میں نے آپ سے کہا کہ سمیٹ کر لاؤں گا اسی آیت کی طرف جہاں سے شروع کیا کہ یہ سارے آپ باتوں کو اگر ذہن سے نکال بھی دیں کہ یہ انسانی اس مشکلات کی ایک آسودگی کا نام ہے، سیکھنے سکھانے کا نام ہے، یہ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا کی یہ مصادیق ہے، سب کو ہٹا بھی دیں تو یہ ایک ایسے واجب کی ادائیگی ہے کہ جس میں پروردگار خود تقاضا کر رہا ہے کہ اے میرے رسول آپ اس امت سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آپ کی محنتوں کا، آپ کی ان زحمتوں کا جو آپ نے پیغام اسلام کو پھیلانے کے لیے برداشت کی ہیں کوئی صلہ دینا چاہیں تو کوئی اور صلہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کی جائے۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا دوسری جو سورہ کوثر اس کی طرف میں بعد میں پلٹتا ہوں، یہاں صرف ایک حوالہ دیتا چلوں کہ یہ بھی سوال ذہنوں میں آتا ہے نا کہ صلہ بالآخر عقلی طور پر بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی جو کچھ متعارف چیزیں ہیں، جو نارمز ہیں، ان میں عام طور سے صلہ اس چیز کے مقابلے میں جو انجام دی جائے اس کو اسی کی مناسبت سے تولا جاتا ہے، اس کو اسی مناسبت سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی بات میں نے یہ کی تھی کہ کیوں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنی اس محبت کی ادائیگی میں کوشاں رہنا چاہیے جس کا تقاضا پروردگار عالم نے بذریعہ لسان رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام طور سے یعنی آپ سبھی لوگ ہم سبھی کسی نہ کسی حوالے سے اس دنیا میں کوئی ایک کام انجام دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا یعنی معاش کو کمانے کا ذریعہ ہو، نوکری ہے، کاروبار ہے، یا کسی بھی حوالے سے یعنی ہر کوئی ایک تگ و دو کر رہا ہے۔ یعنی انسان اشرف المخلوقات میں سے یعنی واحد ہستی کے جس کو اشرف المخلوقات تسلیم کیا جاتا ہے، اشرف المخلوقات کا ایک ہلکا سا مصداق یہ ہے، ایک بنیادی سی بات اشرف المخلوقات کے ہونے میں یہ ہے کہ اس مخلوق کو پروردگار نے جوہر عقل سے نوازا ہے۔ اب وہ عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام عبث نہیں کرتا، کوئی بھی کام بیکار میں نہیں کرتا، یعنی جب تک اسے اس کام کا فائدہ نظر نہ آئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ کوئی بھی انسان ہو، یعنی اب اس میں کوئی دین کی، دھرم کی، کوئی مذہب کی، کوئی نسل کی، کوئی رنگ کی، کوئی کسی طرح کی بھی عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، صنف کی بھی کوئی قید نہیں ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، یعنی کوئی بھی انسان کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا جس سے اس کو فائدہ نہ نظر آئے، اور اگر کوئی ایسا کام انجام دے تو انسان، دوسرا انسان کہتا ہے کہ یہ عبث کام انجام دینے والا یہ عقلی طور پر یہ صحیح و سالم نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع کر رہا ہے، یہ اپنی قوتوں کا ضیاع کر رہا ہے۔ ہاں بعض اوقات وہ فائدہ کسی دوسرے کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس محنت کرنے والے کو کم از کم وہ فائدہ نظر آئے، یعنی کوئی ایسے محنت نہیں کرتا اگر اسے فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، کم از کم اس کی حد تک۔ اچھا اب فائدہ جس کو دوسرے الفاظ میں ہم صلہ بولتے ہیں، یا انگریزی میں اس کو ہم کمپنسیشن اس کی بولتے ہیں، یا ہم معاشرے میں ہم اس کو سیلری کے عنوان سے بولتے ہیں، یعنی آپ کوئی ایسا کام جب بھی انجام دیتے ہیں تو آپ کے مد نظر اس کام کا صلہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر وہ صلہ نہ ہو تو آپ کام نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یعنی یہ معاشرہ بنا اس طرح سے ہے کہ اگر صلہ نہ ہو تو کام بھی نہ ہو۔ اچھا اب وہ صلہ بھی، اب انسان اتنا باشعور ہے اور اتنا سمجھدار ہے کہ وہ خالی صلے پہ بھی کفایت نہیں کرتا بلکہ زیادہ سے زیادہ صلہ، آج کارپوریٹ ورلڈ میں
آپ سب جن اداروں میں کام کرتے ہیں، جن کاروباروں سے وابستہ ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ منیمم آؤٹ پٹ کا میکسیمم آؤٹ پٹ کیسے ملے، یعنی ذرا سی کوشش کا بہترین فائدہ کیسے اٹھایا جائے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کا بہترین ریٹرن یا فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ وہ جو بھی کر سکے اس کو اس کے فیلڈ میں، اس کو اس کے جاب میں، اس کے بزنس میں اس کو زیادہ ترقی ملتی ہے، کیونکہ وہ اس محنت کا زیادہ سے زیادہ صلہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ، یعنی ایک مقدمات کی صورت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ کم از کم آج کی تعارفی مجلس کی حد تک ہمارے اذہان میں یہ بات پوری طرح سے روشن ہو جائے کہ ہم مذہبی طور پہ، سماجی طور پہ، عقلانی طور پہ، شعوری طور پہ جب ان مجالس کا حصہ بنتے ہیں نا، تو یہ عبادت بھی ہے، ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہے اس میں، ہمارے نفس کی شفا بھی ہے اس میں، اور دنیا میں بھی صلاح ہے اور آخرت میں بھی صلاح ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ جو باشعور ہے، جو شعور رکھتا ہے وہی فائدہ اٹھائے گا، جو بے شعور ہے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی اگر آپ کسی 3-4 سالہ بچے کو کوہ نور، ہمارے بچے شاید نہ جانتے ہو کوہ نور، ہم نے تو وہ دیومالائی اس کی داستانیں سنی ہے نا، کہ کبھی ملکہ برطانیہ کے تاج کا وہ نگینہ بنتا ہے اور کبھی نادر شاہ کا، اور پوری جنگیں اس پہ۔ اب اچھا اس کو کوہ نور پیش کریں اور ساتھ میں کوئی کرسٹل بال پیش کر دیں جو اس سے زیادہ چمک دمک رکھتا ہو، شفاف ہو، دونوں چیزیں سامنے پڑی ہوں گی، وہ بچہ کوہ نور کو نہیں اٹھائے گا، وہ اس شفاف شیشے کو اٹھائے گا، اس کانچ کو اٹھا لے گا، کیونکہ اس میں چمک زیادہ ہے، اس میں زرق و برق زیادہ ہے، وہ زیادہ دلکش دکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اس صلے کو نہ جانتا ہو، اس کی قدر و قیمت کو نہ جانتا ہو، تو بھی وہ اس صلے کو صحیح سے موصول نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کا شعور تقاضا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ارتقا دے۔ یہ مجلسیں ارتقا کے لیے ہیں، یہ مجلسیں سیکھنے کے لیے ہیں، اس حقیقی جوہر کی تلاش میں ہے جو پروردگار عالم نے اجر رسالت کی جزا کے طور پر رکھا ہے۔ تو خیر، یعنی اب شعوری طور پر اگر پہلا مقدمہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان صلے کے بغیر کام نہیں کرتا، اجرت یا جزا کے بغیر یا کمپنسیشن یا سیلری کے بغیر وہ کام نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ وہ سیلری، وہ اجرت، وہ جزا جو اس کو دی جاتی ہے، دینے والا وہ جزا اس کام کے قابلیت اور اس کے معیار کے مقابلے میں وہ جزا دیتا ہے۔ یعنی اگر کام کم ہوگا، کام اعلیٰ پائے کا نہ ہوگا، کام بہترین نہ ہوگا، تو سکے بھی کھوٹے ہی ہوں گے۔ جب کام کھوٹا ہے تو سکے بھی کھوٹے ہی نکلیں گے، پھر شکایت نہیں ہے۔ یعنی دل میں بغض رکھ کے اگر زبان سے کہہ بھی دیا تو پھر وہ نفاق دل میں جن کے باقی رہتا ہے نا، تو ان کے قسمتوں میں بھی صرف سکوں کی جھنکار ہوتی ہے، سکے نہیں ملا کرتے انہیں۔ جو محمد والے محمد، کہ یہ بھی آج کل بہت زیادہ چلتا ہے نا کہ وہ بھی رضی اللہ ہیں اور یہ بھی رضی اللہ ہیں، جو سامنے آگے وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو لڑ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی بہرحال ایک سلسلہ ہے حق و باطل کا۔ حق و باطل میں حق کے سامنے آنے والا باطل ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ دکھے، کتنا ہی وہ اپنے الفاظ میں رعنائیاں پیدا کیوں نہ کر لے، لیکن ہمیں جو میزان ملا ہے کہ دیکھ لو ایک ہی معیار ہے، دیکھو مقابل میں کون ہے۔ اگر مقابل میں حق نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے والا جتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی ہونے کا دعوے دار کیوں نہ کر لے، اگر وہ حق کے مقابل ہے تو وہ باطل ہے اور مستحق لعنت ہے۔ دشمنان اہل بیت پہ صبح شام لعنت۔ اور اگر پھر حق کی بات کی جائے تو حق
اس سے بڑھ کر کہاں نظر آئے گا کہ لسان صدق بیان کر رہی ہے، لسان رسالت کہ جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ لسان وحی کہہ رہی ہے عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِي، اگر حق کا مصداق دیکھنا ہے تو کائنات میں اگر سب سے کامل مصداق حق دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات حیدری محمد وآل بیت محمد صلی اللہ تو خیر اسی بات میں یعنی صلہ دینے والا کام کے عوض صلہ دے گا اور وہ کام کو جانتا ہے. یعنی آپ خود بھی اگر دیکھیں، یعنی آپ جس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں آپ کی جس حد تک ان پٹ ہوتی ہے اسی کی مناسبت سے. اچھا پھر آپ کی قابلیت بھی ایک بہت زیادہ بیچ میں اہم عنصر ہے. یعنی اگر کوئی صرف یونیورسٹی گریجویٹ ہے یا کوئی ہائی اسکول گریجویٹ ہے یا کوئی پی ایچ ڈی ہے، پوسٹ ڈاک ہے کوئی، تو اب اس کا پے اسکیل جو ہے اسی کی تعلیم اور تجربے کے اعتبار سے. اور جو نہیں اتنا تعلیم کا ہنر رکھتا، جو اتنی لیاقت تجربے کے طور یعنی تعلیم ہو تجربہ ہو دونوں میں سے کوئی ایک چیز یا دونوں ہی ہو، تو لیاقت کی بنیاد پہ انسان کی صلے کو طے کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں عام طور. اچھا یہ تو ایک صلہ لینے والے کی صلاحیت کی بات آ گئی نا. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کیا دیا گیا ہے. یعنی بعض اوقات بہت سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں، سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا پروجیکٹ بنا دیتا ہے کہ جس کے اوپر کمپنیاں اور ادارے وہ اتنی ترقی کر لیتے ہیں کہ پھر اس شخص کا صلہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، چاہے وہ علمی معیار میں اس جیسے ہی ہوں. اب پچھلے دنوں جیف بیزوس کا کوئی ایک کلپ چلا ہوا تھا، کوئی آج سے کوئی 20 سال 25 سال پرانا، تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ آج یعنی جس بنیاد پہ امیزون نے سب کمپنیوں کو پیچھے چھوڑا اور سب سے بڑی کمپنی بنی، کتابوں کی دکان سے کہاں جا پہنچی، تو کہا کہ یہ پرائم کا جو کانسیپٹ تھا یہ کس نے دیا، یہ کہاں سے ہے. تو جیف بیزوس کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسے شخص نے آ کر یہ پرائم کا خیال دیا اور سینکڑوں کی تعداد میں مجھے روزانہ خیال اور منصوبے موصول ہوتے تھے، لیکن ہر کوئی عملی نہیں ہوتا، ہر کوئی وہ ریٹرن اور رزلٹ نہیں دیتا. بہرحال یعنی وہ دنیاوی باتیں، لیکن بہرحال کبھی مولا ہمیں فرماتے ہیں نا کہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لو اس سے سیکھو. یعنی کہا کہ سینکڑوں پروجیکٹ اگر قربان ہو جائیں، فیل ہو جائیں، اگر ایک بھی پروجیکٹ کامیاب ہو جائے تو وہ سینکڑوں فیل پروجیکٹس کو نہ سیکھو، نہ سوچو، ان پہ پریشان مت ہو. یعنی انسان کی زندگی میں ترقی کے لیے بعض اوقات ناکامیاں آتی ہیں، لیکن اس کی لگن، اس کی محنتیں کبھی نہ کبھی اسے کامیابی کا راستہ دکھاتی ہیں. تو کہا کہ اس ایک شخص کے جس کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی جتنے ہمارے پاس بزنس آئیڈیاز دینے کی ٹیم تھی، لیکن اس نے ایک ایسا آئیڈیا دیا کہ جس کی بنیاد پر امیزون دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی اور اس کا مالک دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کرنے والے نے کام کیا کیا، یہ بھی اس کا صلہ ملنے میں ایک اہم چیز ہے. کام کرنے والے کی قابلیت کیا ہے یہ دوسری چیز ہے. اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کام کرنے والے نے بھی کوئی بہت بڑا معرکہ کر دیا اور اس کی قابلیت بھی بہت شاندار، لیکن جو اس سے کام لے رہا ہے وہ خود مجبور ہے، وہ خود محدود ہے، اس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ چاہے بھی بڑا صلہ دینا تو وہ صلہ دے نہیں سکتا کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نہیں دے سکتا. تو اب یہ سارے سلسلے کو جو عقلی تقاضے ہیں ایک دفعہ آ کر اس کار رسالت میں آ کر دیکھیں کہ کام لینے والا کون ہے. وہ ذات پروردگار ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کام کرنے والا وہ ہے جو محمد مصطفیٰ ہے، جس سے ایسا بشر نہیں ہے. اور کام کیا ہے؟ وہ پروردگار کی سنت
سنت کا نفاذ ہے کہ پروردگار کہے کہ اس کے بعد دین مکمل ہو جائے، اس کے بعد بشر ہدایت پا جائے، اس کے بعد سنت الہیہ کامل ہو جائے، کام لینے والا خدا ہو، کام کرنے والا مصطفیٰ ہو، کام دین اور بشر کی ہدایت کا لیا جائے تو صلہ کتنا بڑا ہوگا۔ کہا صلہ کوئی اور نہیں دے سکتا، میرے قربا سے محبت کرو، صلہ رسالت ادا ہو جائے گا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت تیزی سے بعض اوقات کو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ پڑھ کے سن کے بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے، اسی کج فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیوں 10 دن، کیوں 15 دن، کیوں 5 دن؟ 1 دن کافی ہے، 1 گھنٹہ کافی ہے؟ نہیں، سمجھ نہیں سکے کہ احسان کتنا بڑا ہے، سمجھ نہیں سکے کہ کام کتنا بڑا ہے۔ یہ 5-10 دن نہیں، یہ زندگیاں انسان صرف کر دے، ایک نہیں، ہزاروں زندگیاں اگر انسان اس اجر رسالت کی ادائیگی کے سلسلے میں صرف کر دے تو بھی کم ہے۔ یہ میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ ہم کیوں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کے غموں کو، اہل بیت کی خوشیوں کو اپنے لیے ایسے خوش قسمتی کے مواقع سمجھیں کہ جس میں ہم اپنی عقیدت بڑھائیں، اپنی معرفت بڑھائیں، اجر رسالت کی ادائیگی کریں، اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہر روز ایک زینہ طے کرتے ہوئے تبدیلی لے کر آئیں۔ تو پھر یہ مجلس اضافی نہیں ہے، یہ مجلس بوجھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں خود مجلس یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایک میزان، ایک ماڈریشن، ایک اعتدال، یعنی اس کا سماج میں کام، اس کے معاشرے میں کام، اس کا خانوادے میں کام، اس کا رزق، اس کی روزی، اس کا کمانا، یہ سب انسان کی ضروریات میں ہے، لیکن اعتدال ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس درجے سے پیچھے ہٹ جائے کہ جس میں وہ اہل بیت سے دور ہو جائے، اور نہ ایسا ہو کہ ان سے قریب ہونے کے کوشش میں انہی کی تعلیمات کو بھول جائے۔ یعنی ابھی ہمارے یہاں جو افراط و تفرید کا جو ایک سلسلہ قائم ہو گیا ہے کہ کچھ ادھر سے گرے ہیں اور کچھ ادھر سے گر رہے ہیں، یعنی وہ ان سارے سلسلوں کو جس میں انسان کا مقصد جو بندگی ہے، جو عبادت ہے، پروردگار کے حضور میں خضوع و خشوع ہے، اور معاشرے میں ایک کامیاب اور ایک مفید زندگی گزارنا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ، یعنی حتیٰ اگر یعنی اس کو عبادت کے عنوان سے بھی دیکھا جائے تو روایتوں میں ہے کہ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور مسجد میں پہلے سے کچھ لوگ موجود ہیں اور 2 گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ ایک کونے میں عبادت میں مشغول ہے، ظاہری طور پہ نماز، تسبیح، تلاوت قرآن، سجدہ، ان چیزوں کو انجام دے رہا ہے، اور دوسرے گروہ میں کچھ اصحاب بیٹھے ہیں، کچھ افراد بیٹھے ہیں، وہ آپس میں علمی گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرہ علمی کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں میں تدبر کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، جو لوگ مشاہدہ کر رہے تھے ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب اب حضور تشریف لے کر کے آئے ہیں تو کس گروہ میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے؟ یعنی اب آپ کو اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم عاشقان رسول اللہ ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس گروہ کے ساتھ جناب ختمی مرتبت بیٹھیں گے تو پھر صحیح معنوں میں عاشق نہ ہوئے ہم۔ عاشق تو وہ ہے نا جو معشوق کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، عاشق تو وہ ہے کہ جو معشوق کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنی زندگی میں عملی بناتا ہے۔ تو دیکھا سرکار ختمی مرتبت داخل ہوئے، تشریف لائے، اور آپ نے ترجیح دی اس گروہ کے ساتھ بیٹھے جا کر کہ جو مذاکرہ علمی میں مصروف تھا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اپنی زندگی میں
طے کرنے کے لیے، اپنی ترجیحات کو متعین کرنے کے لیے کہ علمی ترقی، علمی مباحثات، علمی کوششیں عبادتوں سے بڑھ کر ہیں۔ التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ، روایت ہے کہ 1 گھنٹے کا تفکر، اور بعض اوقات یہ عربی زبان سے جو واقف افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ ساعہ کبھی عربی زبان میں 1 گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساعہ ساعتین، اور کبھی ساعہ یعنی ایک پورے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی 1 لمحے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی بالکل جیسے اردو زبان میں بھی بعض اوقات ہم لمحہ کبھی 1 لمحے کے لیے ہے، اور کبھی کئی گھڑیوں پر محیط وقت کو بھی لمحے کے طور پہ کہا، یعنی اس کا لمحہ حیات مثال کے طور پہ اردو کی ایک عبارت ہے، اس کا عرصہ حیات، لمحہ حیات۔ اب ایسا نہیں کہ وہ ثانیہ ہے، وہ 1 سیکنڈ ہے، نہیں، وہ لمحہ سیکنڈ سے بھی کم ہو سکتا ہے، نہیں۔ یعنی اسی طرح ساعہ عربی زبان میں کبھی تو 1 گھنٹہ اور کبھی 1 لمحہ، جو ظاہری طور پہ پلک جھپکنے سے بھی کم ہے، لیکن باطنی اور اپنی قدر و قیمت میں وہ دہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر آپ اس عنوان سے دیکھیں تو یعنی 70 سال کی ظاہری عبادتیں جس میں یعنی یہ مستحب روزے اور نمازیں اور یہ سب چیزیں شامل ہیں، کہا کہ 1 لمحے کا تفکر، یعنی 1 ثانیے کا تفکر، وہ اپنی قدر و قیمت میں عبادتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر تفکر نہ ہو، اگر انسان کے ذہن میں اس عبادت کی حقیقت، اس کی وجہ، اس کی شناخت اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی معرفت نہ ہو، تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس ساری بات کو میں نے اس حوالے سے بیان کیا کہ اجر رسالت کے باب میں آج کی تمہیدی گفتگو میں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ فرمایا، وہی تفکر کی بات کو یہاں پر لے کر کے آ رہا ہوں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربہ سے مراد کیا؟ یہاں تفکر کیجیے۔ بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور ایک امت میں اختلافی نوٹ بھی موجود ہے، اختلافی رائے بھی موجود ہے کہ قربہ سے مراد وہ جو قرابت دار ہیں، جو قریبی ہیں۔ اور اب اگر شاملان چادر تطہیر کو قصہ کو بھی دیکھا جائے تو ایک نظریہ ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ازواج کو بھی شامل کر لیں، اور پھر بڑھاتے بڑھاتے گل کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں نا، تو لیکن کوئی ان کو گل نہیں کہتا۔ ہاں، تو یعنی ملازم اہل بیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی اہل بیت نہیں کہتا۔ قابضین بھی گھر میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت نہیں ہوا کرتے، گھرانے کا حصہ نہیں ہوا کرتے۔ یعنی یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں اور ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو قربہ سے مراد ایک آج کی حد تک، اور وقت بہت تیزی سے گزر گیا، میں چاہتا تھا کہ سورہ کوثر کی بھی تھوڑی سی گفتگو آج شروع کرتا، انشاءاللہ کل کے لیے، اور کل شب جمعہ بھی ہے، کچھ گفتگو دعا کے حوالے سے بھی کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ لیکچرز ہیں جیسے کالج سکول میں ہوتے ہیں نا، آپ کو کل کا ٹاپک بھی آج ملے گا، کل پڑھ کے آئیے، سوچ کے آئیے، اور جب تک ہوں تو سوال بھی کیجئے۔ تو سیکھنے سکھانے کا انشاءاللہ مرحلہ یہ ساتھ میں رہے گا انشاءاللہ۔ تو جو ایک معمولی سی بات جو افراد عرب ممالک میں رہے ہیں یا عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، آج کل خاص طور پہ بڑی آسان ہے، مفاہیم قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، 700 الفاظ سیکھ لیں، 150 الفاظ سیکھ لیں تو آپ 1/3 قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں معمولی سی چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ صیغے عربی زبان میں کبھی اسم فاعل کے ہیں، کبھی اسم مفعول کے ہیں، کبھی صفت مشبہہ کے ہیں۔ تو عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے ہر صیغے میں تذکیر و تانیث ہوتی ہے۔ تو اب چاہے وہ اسم فاعل ہو، چاہے وہ اسم مفعول ہو، یعنی کامل بروزن فاعل اسم فاعل کا صیغہ ہے،
لیکن اگر اس کو مؤنث کرنا ہو تو کاملہ ہے. اردو زبان میں ہم اس کی تمیز زیادہ نہیں کرتے، ہم عورت کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ کامل ہے، لیکن بنیادی طور پر صحیح عربی زبان میں وہ کاملہ ہے مثال کے طور پہ. تو اسی طرح کچھ افعال التفضیل کے صیغے بھی اور تصغیر کے صیغے بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر جیسے اب اکبر کا لفظ آپ کے اذہان سے آشنا ہے. اکبر مذکر اس شخص کے لیے جو کبیر سے بڑا ہو، بلکہ سب سے بڑا ہو. کبیر، اکبر. اچھا، اکبر مذکر کا صیغہ، مؤنث کیا؟ کبرا. یعنی کبیر بڑا، اکبر وہ مذکر جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا. اچھا، تصغیر میں چلے جائیں. صغیر چھوٹا، اصغر وہ مذکر، مؤنث کیا ہو گئی؟ صغرا. کبیر، اکبر، کبرا، صغیر، اصغر، صغرا. اگر کہیں پر آ جائے کہ صغرا کو ڈھونڈیں یہاں بیٹھی ہوئی خواتین میں، تو آپ کسی مرد کی طرف نہیں جائیں گے، آپ مذکر کی طرف نہیں جائیں گے، اور نہ ہی بڑی کی طرف جائیں گے، نہ ہی صغیرہ کی طرف جائیں گے. صغیر کی مؤنث صغیرہ ہے، بلکہ آپ سب سے چھوٹی کی طرف جائیں گے، صغرا. تو اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے جب کہنے والے نے صغرا کا لفظ استعمال کیا تو سب سے چھوٹی خاتون کے اوپر یہ صادق آئے گا. اچھا، جب یہاں پر قربا کو دیکھا جائے تو آپ کو صغرا اور کبرا کے وزن پہ ہی قربا نظر آئے گا کہ پیغمبر کا اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو قربا کا ایک مصداق سب قریب ہے، لیکن حقیقی مصداق وہ ایک خاتون ہستی ہے جو سرکار ختمیہ مرتبت کے سب سے قریب ہے. حیدری محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے. یہ ساری گفتگو کو سمیٹ کر میں اس نقطے پر لے آیا کہ ایام فاطمیہ کی ہر مجلس جناب سیدہ کی یاد میں بہایا، ہر اشک جناب سیدہ کی ذکر کی ہر مجلس اس حقیقی اجر رسالت کی واضح شکل ہے جو پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر کر کے اہل ایمان سے تقاضا کیا ہے. بس یہیں سے عزیزو، جس سے محبت کو مانگا گیا امت نے محبت کیسے دی. اب سب جانتے ہیں ان ایام میں جتنی مصیبتیں اس ہستی پر آئیں، ایک تسلسل سے مصائب کے حوالے سے بھی بیان کروں گا، لیکن چونکہ آج مخصوص دن تھا اور اس حوالے سے بھی کہ چونکہ روایتوں میں 13 جمادی الاول کا یا 3 جمادی الثانی کا لفظ نہیں ہے. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ 75 یا 95 دن بعد از وفات رسول اللہ. تو اب 13 بھی ہو سکتی ہے، 14 بھی ہو سکتی ہے، کل کا دن بھی ہو سکتا ہے، آج کا دن بھی ہو سکتا ہے. تو بس اپنے چشم تصور میں اس مصیبت کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ سوچئے گا کہ جس کی محبت کو اجر رسالت کا برتر مصداق، سب سے بڑھ کر مصداق قرار دیا گیا، وہ اجر رسالت کیسے ادا کیا جا رہا ہے کہ ابھی قبر رسالت کی مٹی خشک بھی نہیں ہوئی کہ یہ ظالم دروازے پہ آگ لے کر. بزرگ علماء نے بڑے عجیب انداز میں، خاص طور پہ مرحوم علامہ طالب جوہری پڑھا کرتے تھے کہ ذرا امت سے یہ تو پوچھ کر بتلاؤ کہ جس کی محبت کی اتنی تاکید قرآن نے کی اور اللہ کے نبی نے کی، ایسا کیا غم اس بی بی پر آیا کہ دن رات یہ مرثیہ پڑھا کرتی تھی، صبت علیہ مصائب.
لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد آپ کی اس بیٹی پہ مصیبتوں کے وہ پہاڑ توڑ دیے گئے کہ جو روشن دنوں پہ آتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتی. بس عزیزو جناب سیدہ کا بعد از وفات رسول بس ایک ہی وطیرہ ہے کہ دنوں رات بابا کو یاد کرتی ہے. اور کیسے یاد نہ کرے وہ محبتیں جو سرکار ختمی مرتبت نے اس بی بی کو دی کہ در سیدہ پر آ کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. اب اسی در پہ وہ ظالم آگ لے کر آ گئے اور وہ ملعون کوڑے برساتا اندر آ گیا. بس عزیزو جناب سیدہ کے اشک تھمتے نہیں تھے کہ ایک روز مولا کائنات نے آ کے کہا اے سیدہ مدینے کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فاطمہ سے کہیے کہ یہ وہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. فاطمہ کا گریہ ہمیں چین سے جینے نہیں دیتا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی کتنی مظلومہ بی بی ہے. یہ امت ستم کرنے کے بعد مظالم کے پہاڑ توڑنے کے بعد آپ کو رونے بھی نہیں دیتی. اجرکم اللہ. عزیزو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. بس ایک دفعہ آج کے دن کا تصور کر کے روئیے گا. اور چونکہ مخصوص دن ہے مخصوص شب ہے تو چاہتا ہوں کہ شہادت کے مصائب پڑھوں. ان مقدمات کا کل ذکر کروں گا کہ جن کی بنیاد پہ یہ شہادت ہوئی ہے. بس عزیزو ایک دفعہ مولا نے کہا میں آپ کے لیے ایک گھر تعمیر کر دیتا ہوں, آپ اس بیت الحزن میں جا کر گریہ کیا کرے. بس عزیزو وہ مظلومہ, وہ مقہورہ, وہ مغصوبان حقہا, وہ اب حسن حسین زینب ام کلثوم کے انگلی کو پکڑ کے جناب سیدہ جا کر گریہ کرتی ہے اور دن بھر گریہ کرنے کے بعد شب میں پلٹتی ہیں. عزیزو بس اسی اسنا میں یہ لمحے دن بن گئے, دن ہفتے, اور جب مہینے کچھ گزر گئے نا بس انہی ایام میں ایک دفعہ مولا کائنات گھر سے داخل خارج ہوا چاہتے تھے. جیسے ہی دروازے پہ تھے تو دیکھا بیت الحزن سے جناب سیدہ اپنی ہاتھوں میں امام حسن و حسین اور زینب ام کلثوم کو تھامے ہوئے تشریف لا رہی ہیں. مولا نے کہا اے سیدہ جب سے آپ کے بابا کی وفات ہوئی ہے میں نے آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں دیکھے. آج آپ کے چہرے پہ مجھے کچھ خوشی نظر آ رہی ہے. کیا ماجرا ہے؟ جناب سیدہ نے کہا اے ابو الحسن آج جب میں بابا کو یاد کر رہی تھی نا مجھے بابا بہت یاد آ رہے تھے کہ یاد کرتے کرتے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا بابا آئے, کہا فاطمہ بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو. بس عزیزو مولا کائنات نے یہ جملے سنے, اب باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا. بی بی نے کہا کہ ابو الحسن ذرا حسن و حسین کو قبر نانا پر بھیجیے گا, قبر رسول پر بھیجیے گا, اور زینب ام کلثوم کو کنیز کے حوالے کیا. اب بی بی نے کہا اے ابو الحسن میں آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. کہا بی بی فرمائیے. کہا مولا, کہا اے ابو الحسن میں سب سے پہلے تو آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی. بس عزیزو علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا. علی نے کہا نہیں زہرا آپ سے اچھی سوجا کسی شخص کو نہیں مل سکتی. پھر کہا اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا تو دیکھیے گا کہ میرے حسن اور حسین کو کوئی جھڑکے نہیں, اور اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کو کوئی گزند نہ پہنچے. مولا نے کہا کہ یہ تو عصمت و طہارت کے پیکر ہیں, یہ کیسے کوئی غلطی کر سکتے ہیں. آپ بتائیے اور وصیتیں کیا ہیں. جناب سیدہ نے کہا مولا اے ابو الحسن جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میری قبر پہ ضرور آیا کیجئے گا. اور پھر عزیزو انسان کا جگر پاش پاش ہو جائے. چوتھی وصیت کرتے ہوئے کہا اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں کفنی باللیل
वदफ़िनी बिल्लैल, ऐ अली मुझे रात को गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात को कफन दीजिएगा। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों, जब वसीयतें कर ली ना, मौला ने वसीयतों को कबूल किया। इसी असना में दक्कुल बाब हुआ। मौला गए, देखा बच्चे खड़े थे। अब बच्चों, अभी तो आपको भेजा था, कहा हमने एक निदा सुनी है, ऐ यतीमान फातिमा, ऐ यतीमान अली। बस अजीजों, मुख्तसर करते हुए बस आखिरी चंद जुमले समाअत फरमाइए। परवरदिगार इन आंखों पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जनाब सैयदा की इस मोहब्बत में इन अशकों को ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। बस अजीजों, एक दफ़ा जब मौला ने जब वफ़ात सैयदा, शहादत सैयदा के बाद गुस्ल दे दिया ना, और एक दफ़ा कहा बच्चों, ए हसन ए हुसैन, ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, आकर अपनी वालिदा से विदा कर ले, अब जनाजा तैयार है। मौला ने जैसे ये कहा, तारीख के जुमले हैं, इमाम हसन बढ़ के आगे गए, जनाब उम्मे कुलसूम आगे गई, लेकिन एक गोशे में हुसैन और ज़ैनब। ए मादर गरामी, जब तक आप बुलाया नहीं करती तब तक हुसैन और ज़ैनब नहीं आते। एक दफा आवाज दीजिए, इधर बंदे कफन खुले। हाँ अजीजों, मैं कहूंगा आज जब फातिमा रुखसत हो रही है तो हुसैन पायती है, असरे आशूर होगी, हुसैन सीने फरज से और सैयदा दामन को फैलाए। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्हीं अश्कबार आँखों के साथ अपने दामन मुराद को परवरदिगार के हुजूर फैलाते हुए इन्हीं अश्कों को तवस्सुल और वास्ता करार देते हुए परवरदिगार हम सब के गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बार इलाहा हमारी इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में बेहतरीन तरीक़े से मकबूल फरमा। इसका अजर कसीर हमारे मरहूमीन के नामा अमाल में दर्ज फरमा। बार इलाहा जितने मोमिनीन मोमिनात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार सबके दिलों में यकीनन हाजतें हैं, सबकी हाजतों को कबूल फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो तंग दस्त हैं वुसअत रिज़्क़ अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। बार इलाहा हमें हमारी औलादों को दीन मुबीन इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मौला व आका के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बार इलाहा मज़लूमीन जहान को फ़तह व नुसरत अता फरमा, ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस पुराशोब दौर में हमें हमारी औलादों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बार इलाहा जो मरीज़ हैं सबको शिफा अजल कामिल अता फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूमीन हमारे वालिदैन के गुनाह ने कबीरा सगीरा को मुआफ़ फरमा। पानियान मजलिस की तमाम आरज़ुओं को कबूल मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।